امریکہ کے مسلسل چوتھے روز بھی ایران پر حملے جاری۔ قشم جزیرہ، بندر عباس، سرک، چابہار، کونارک اور راسک میں دھماکے۔ وسیع شہر خندب میں بھی امریکی فضائی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خرم آباد کے رہائشیوں نے 2 دھماکے سنے۔ اہواز شہر میں کینسر اسپتال کے قریب میزائل گرا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی طیارے نے ہیل فائر میزائل سے ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے والے ٹینکر جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکی حملوں میں اب تک 35 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کی امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کے الارزخ ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ابتدائی وارننگ ریڈار اور امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ جنوب مشرقی شہر دمشق میں امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اردن میں امریکی لڑاکا طیاروں کے شیلٹرز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا ڈرونز آپریشن حتمی فتح تک جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی نائب صدر JD وینس کے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی تردید۔ کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں، مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا کہ ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرنے والوں کے پاس مسلسل اور غیر مؤثر بمباری کے سوا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. پاکستان کا ایران امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا فریقین پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ کہا پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان آبِ ہرمز سے تجارت، پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ آبِ ہرمز ایران کی ملکیت ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے یہ آبی گزرگاہ سپریم لیڈر کی جرأت مندانہ اور دانش مندانہ قیادت میں ایران کی خود مختاری کے دائرے میں آئی ہے۔ علی اکبر ولایتی نے اسے 40 روزہ جنگ کی ایک اہم کامیابی قرار دیا۔ ایرانی مسلح افواج نے امریکہ کے خلاف نئے محاذ کھولنے کی دھمکی دے دی۔ فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمنا نے امریکہ کو خبردار کیا اگر حملے جاری رہے تو جنگ کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا بڑا حصہ ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا۔ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا پاکستان بانی رکن بن گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر شنگھائی پہنچ گئے۔ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر ملاقاتیں کریں گے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت معتبر سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا۔ سندھ حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے شہداء سے متعلق بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے نیوز کانفرنس میں کہا الفاظ واپس لینے سے مولانا کی عزت کم نہیں ہوگی۔ مولانا معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، شہداء کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہماری فورسز نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ مولانا کے بیان کو بھارت میں 6 سرخیوں میں جگہ ملی۔ بتایا کہ ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں فوری نوٹس لیا، پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ MQM نے بھی مولانا فضل الرحمان سے متنازع بیان واپس لینے کی وضاحت کر لی۔
خالد مقبول صدیقی نے کہا ریاست کے عزت و وقار ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کس بیان سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ جمہوریت میں ہمیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کی حدود بھی ہیں۔ پاکستان کی عزت و وقار ہم سب کے لیے لازم ہے۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا، پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ ہمیں اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر گورنر سندھ نہال ہاشمی کا رد عمل، کہا ملکی عزت اور وقار ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جن کو کام نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والا میں خطاب، کہا نون لیگ آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دے گی۔ آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی کسی کو اجازت نہیں۔ نواز شریف شہباز شریف کی قیادت پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملے گی۔ وفاقی وزیر امیر مقام پر امید، آزاد کشمیر کی اہم شخصیت کی نون لیگ میں شمولیت کے موقع پر کہا ماضی کی کارکردگی اور مستقبل کے ویژن کی بنیاد پر لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ نون لیگ میں شامل ہونے والے رہنماؤں کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ الیکشن کمیشن کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط، کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر زور، لکھا بورڈ انتخابات کی مدت 11 اپریل 2026 کو مکمل ہو گئی۔ مدت ختم ہونے کے 120 روز کے اندر انتخابات کرانا قانونی تقاضا ہے۔ الیکشن کمیشن کا انتخابات سے متعلق قانون اور آئین میں ترامیم کا فیصلہ، الیکشن کمیشن نے اپنی لیگل ریفارمز کمیٹی کو متحرک کر دیا۔ لیگل ریفارمز کمیٹی موجودہ انتخابی قانون آئینی شقوں کا جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی آئین و قانون خامیوں کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ آج چنیوٹ میں لیا، اکاڑا، سیالکوٹ اور مری میں گرین بسز کا لانچ ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ 5 سال میں کم از کم ہم 5000 بس جو ہے وہ پنجاب میں چل رہی ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب کے عوام کو ایک اور تحفہ، لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ، اکاڑا اور مری میں الیکٹرک بسوں کا آغاز۔ ابتدائی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزید اضلاع میں 101 الیکٹرو بسیں بھجوا رہی ہوں۔ 5 سال میں 5000 بسیں چلانا ہدف ہے۔ مریم نواز نے عارف والا میں نواز شریف اسکول آف دی ایمیننس کا افتتاح بھی کیا۔ ملک میں صرف 15 روز کی ضرورت کے برابر پیٹرول کے ذخائر باقی رہ گئے۔ تیل کمپنیز نے پیٹرول کی ممکنہ قلت سے خبردار کر دیا۔ حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ، کہا فوری مداخلت نہ کی گئی تو پیٹرول کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ اجلاس میں گندم اور آٹے کی موجودہ قیمتوں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صوبے میں اس وقت گندم کی فوری قلت موجود نہیں، مارکیٹوں میں قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے، مصنوعی قلت پیدا نہ ہونے دی جائے۔ کراچی میں ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں گرفتار 3 ملزمان کے اہم انکشافات۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈکیت گینگ کے سرغنہ ارسلم عرف بابا نے ایک لڑکی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ گاڑی میں ڈاکٹر آکاش کی گاڑی کا تعاقب کیا۔ واردات کے بعد لوٹی گئی رقم تقسیم کی گئی۔ ملزم رام چند کو 1,25,000 روپے ملے جو اس نے گاؤں بھجوا دیے۔ ملزم کا 1 ماہ میں بینک کے باہر 3 ڈکیتیاں کرنے کا انکشاف۔